بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آواز کی دنیا کے دوستوں، میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک اسلامی واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا کہ اس دریا میں سے ایک ندی نکل رہی تھی۔ انہیں اس ندی میں ایک سیب نظر آیا۔ 3 دن کی بھوک خواہشات پر غالب آ گئی اور انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ اب سیب تو ان بزرگوں نے کھا لیا، لیکن سیب کھانے کے بعد اب ان کو اس بات کا پچھتاوا ہونے لگا کہ پتہ نہیں کس کے باغ سے یہ سیب آیا تھا، کون اس باغ کا مالک تھا، اور پھر باغ کے مالک کی اجازت بھی تو نہیں لی، اجازت کے بغیر ہی میں نے اس باغ کا پھل کھا لیا۔ ندامت کی وجہ سے وہ بزرگ بے حد پریشان ہو گئے۔ دل میں خیال کیا جس طرف سے ندی کا پانی اس طرف آ رہا ہے، سیب بھی تو اسی طرف سے ہی بہہ کر ندی کے پانی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سیب کا مالک اسی طرف ہو۔ اگر میں ندی کے کنارے کنارے چلا چلوں تو مجھے وہ باغ مل جائے گا اور میں اس باغ کے مالک سے اپنی غلطی پر معذرت کر لوں گا۔ یہی سوچ کر وہ بزرگ وہاں سے اٹھے اور ندی کی مخالف سمت چلنے لگے۔ چلتے چلتے آخر کار انہیں ایک باغ نظر آیا جو ندی کے بالکل کنارے پر بنا ہوا تھا۔ وہ درخت بھی ندی کی ہی طرف تھا اور اس پر ویسے ہی سیب لگے ہوئے تھے جیسا سیب ان بزرگوں نے کھایا تھا۔ چنانچہ وہ بزرگ اس باغ میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اس باغ کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک اور شخص کو جو کہ کافی ضعیف العمر بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی ان کو دیکھ لیا اور ان سے پوچھا کہ اے اجنبی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب میں ان بزرگوں نے بنا اجازت سیب کھانے کا مکمل واقعہ ان بزرگوں کو بیان کر دیا اور آخر میں یہ کہا، جناب میں نے آپ کی چیز آپ سے پوچھے بغیر کھا لی، اب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ ساری بات سن کر دوسرے بزرگ کہنے لگے، بھائی جرم تو تم نے کیا ہے اور بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز کھانا جرم تو ہے جو تم سے ہوا ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ یہ باغ دیکھ رہے ہو، 1 سال تک اب تمہیں اس باغ میں رہ کر اس باغ کی خدمت کرنی ہوگی اور 1 سال بعد میں تم کو بتاؤں گا کہ تمہارا قصور معاف ہوا یا نہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ اس باغ میں رہ کر باغ کی خوب خوب خدمت کرنے لگے۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ اگلے سال اس باغ پر بہترین پھل آیا۔ اب یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے جو کہ عمر میں ان سے کافی زیادہ تھے۔ ان سے کہنے لگے، جناب 1 سال پورا گزر گیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرا بنا اجازت کے سیب کھانے والا قصور آپ کی نظروں میں معاف ہو گیا ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو میں اپنے گھر کی راہ لوں۔ وہ بزرگ زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں ابھی نہیں، ابھی تمہارا ایک اور امتحان باقی ہے۔ جب تم اس امتحان میں کامیاب ہوگے تو تمہارا قصور معاف ہوگا۔ ایسا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے کہ چل نہیں سکتی، اندھی بھی ہے کہ دیکھ نہیں سکتی، سنائی بھی بہت کم دیتا ہے، سمجھو ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ اب تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ جب تم اس لڑکی سے شادی کرو گے تو تمہارا قصور معاف ہو جائے گا۔ اب وہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا بہت سوچنے کے بعد کہنے لگے،
کہ جی مجھے منظور ہے، اگر میرا قصور اسی طرح سے معاف ہو سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چند لوگوں کو ارد گرد سے اکٹھا کر کے نہایت سادگی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا گیا، اور پھر اسی طرح سے یہ شادی مکمل ہو گئی۔ اب یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا، ان کو دلہن کی حجلہ عروسی میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے وہاں جاتے ہی دلہن کو ادب سے سلام کیا اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دلہن کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت تھے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک تھیں اور دیکھنے میں بھی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اب وہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگے اور اپنے سسر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے سسر کو دیکھا جو کہ ایک طرف علیحدگی میں کھڑے تھے، ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہا، جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، اندھی بھی ہے اور سنائی بھی اس کو کم دیتا ہے، مگر یہ جو میری بیوی ہے یہ تو ہر لحاظ سے درست ہے، ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں اور سنائی بھی ٹھیک دیتا ہے۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تو ٹھیک ہی کہا تھا، یہ اندھی ہے کہ آج تک میری اس بیٹی نے میرے علاوہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھا ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے کہ کبھی چل کر کسی غیر محرم کی طرف نہیں گئی اور نہ ہی کسی غیر محرم کو آج تک اس کے ہاتھوں نے چھوا، اس کو سنائی بھی نہیں دیتا کہ میری آواز کے علاوہ کوئی آواز آج تک اس نے نہیں سنی، یہ معذور بھی ہے، یہ اندھی بھی ہے، مگر اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ دوستو یہ واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا واقعہ ہے۔ جب والدین ایسے ہوں گے تو اولاد تو کامل ولی ہوگی۔ اللہ نے ان میاں بیوی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے سے نوازا۔ سچ ہے کہ اگر ماں باپ اچھے اور نیک ہوں اور اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں تو ماں بھی ولی اللہ اور باپ بھی ولی اللہ، تو بیٹا اگر اولیاء اللہ کا مرشد بن گیا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔